الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق التقویم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں مکرم و محترم جناب علامہ قاری حافظ محمد امتیاز صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں ہل ویو اسلامک اینڈ ایجوکیشن سینٹر میں دعوت دے کر، اور وہ بھی اس 11ویں شریف کے موقع پہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بلا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت بہانہ پیدا کیا، اور ماشاءاللہ اس موقع پر میں مکرمی جناب علامہ قاری رضوان صاحب کا بھی ممنون کہ انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا. He was supposed to depart today to Manchester and its countryside, but just due to this program, he rescheduled his program. Alhamdulillah, I am really very thankful from the very core of my heart. میں یہ پہلے عرض کرتا چلوں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت انگریزی کی ٹانگ تو توڑ لیتا ہوں، لیکن یہ کہ آئی ایم اے نیشنل اوریٹر، اسپیکر، تو جو فطری طور پر ایک خطیب ہو وہ کسی ایلین لینگویج میں تقریر کرے تو وہ خود اپنی سیٹسفیکشن اس کو نہیں ملتی. اس کو لطف تبھی آتا ہے کہ جب وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار اپنی اس زبان میں کر سکے جہاں اسے سوچنے کے لیے، الفاظ کے انتخاب کے لیے، ایکسپریشن کے لیے اسے ٹھہرنا نہ پڑے، اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ موسٹ آف دا آڈینس ہی کین انڈرسٹینڈ اردو الحمدللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ٹی وی کے اردو ڈرامے تو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی ذرا غور کرنے کی ہے. So it is really matter of interest. آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. معاف کیجئے، یہ 11ویں شریف کی محفل ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور ان کی شان کسی سنی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثابت وہ چیز کی جاتی ہے جہاں کہیں کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی انکار ہو، کوئی ریلکٹنس ہو، کوئی ہیسیٹیشن ہو، تو پھر پروف دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب مانی ہوئی بات ہو تو اس کے لوگ کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. Actually, I was inspired by the speech, alhamdulillah. This learned speaker was delivering in front of you. انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کو اس سے ہدایت ملے،
then I was haunted by the apprehension that perhaps you would be thinking that Quran is not enough to guide us. اور قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ تو یہ سوچ ہی بہت عجیب ہے نا کہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہو جائے گا، اس سے رائٹ پاتھ نہیں پا سکے گا، اس سے اس کو حق کا سچ کا پتہ نہیں چلے گا. تو اٹ سیمس ٹو بی ویری کنفیوزنگ اینڈ ویری کمپلیکس. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، ہم نے نہیں کہا. رب کائنات نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. رب کائنات نے فرمایا کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اب یا اگر کسی عالم کا قول ہوتا تو لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوتی، شاید خود کش حملے، سوئسائڈل اٹیکس کی تیاری ہو رہی ہوتی کہ دیکھو جی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن تو مینارہ نور ہے، قرآن تو سورس آف انسپریشن ہے، سورس آف ٹروتھفلنس ہے. تو قرآن تو مینارہ نور ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مخزن علم و حکمت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے. قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے، اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں، ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن کی صداقت کا منہ بولتا معیار ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں، so many sects are there, and every sect, scholars of belonging to every sect, they present arguments from the Holy Quran. قرآن پڑھ پڑھ کے دلیلیں دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا عقیدہ صحیح ہے. حضرات مکرم، اب جب ہر فرقہ، ہر مکتبہ فکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی صداقت کو، اپنی سچائی کو، اپنی حقانیت کو، ایتھینٹسٹی کو وہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے، تو ایک عام آدمی کنفیوز تو ہوگا. یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے، مولویوں کی جڑائی نے ہمیں تو کنفیوز کر دیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کے پیچھے چلیں. یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ وہ متقی اور پارسا نظر آتے ہیں. اب کس کے پیچھے چلیں، کس کو راہبر مانیں؟ تو رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو بھی قرآن پڑھے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کی سچائی کی دلیل ہے. ہمیں بتایا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. تو مولا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ قرآن سے بھی اگر اس کو ہدایت نہیں ملی تو ہمارے لیے پھر وہ کرائیٹیرین کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، یارڈ اسٹک کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون قرآن سے ہدایت یافتہ ہے، کس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے، کون گمراہ ہو گیا؟ یہ بات ذرا سمجھانا چاہوں گا. اور ماشاءاللہ چونکہ آپ نے سورہ فاتحہ کے پس منظر میں بات کی تو میں بھی ذرا اسی کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا. دراصل سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، یہ مانگنے کا وہ طریقہ اور سلیقہ ہے جو رب کائنات نے خود اپنے بندوں کو سکھایا اور بتایا ہے. اگر مانگنا نہ آتا ہو نا، مانگنا آرٹ ہے. I belong to ملتان and ملتان is famous for 4 things: گرد، گرما، گدا، گولستان. اچھا اگر آپ کا تعلق ملتان سے نہیں تو آپ کو بھی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے. بہرحال مانگنا ایک آرٹ ہے. آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ کوچ سٹیشنز، ریلوے سٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر جو اگر کوئی بیگرز ہوں، اب تو یہاں پر بھی ہو گئے ہیں، تو وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹلز کے باہر جو بیگرز ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، وہ صحت کی دعا دیتے ہیں. اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کی عمر میں برکت کی دعا دیتے ہیں، اس کے سر کا صدقہ مانگتے ہیں.
If young couple is going there, تو انہیں جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں. ہمیں بچپن میں یاد ہے ہمارے گھر پہ آتے تھے بھکاری تو وہ کنڈی کھٹکھٹاتے تھے, آواز لگاتے تھے, گھر کی خیر, گھر والوں کی خیر, ممتے کا بھلا ہو. تو مانگنا ایک آرٹ ہے. اگر وہ مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے. جیسے ایک شعر ہے کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے, ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے, ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے. پر اگر گردن اکڑا کے سینہ تان کے تیوری چڑھا کے اگر چلو گے تو بھیک کہاں ملے گی. بھیک مانگنے کے لیے تو عاجزی کرنی پڑتی ہے, انکسار کرنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا. چلو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں. جب کسی سے مانگتے ہو پہلے اس کی تعریف کرتے ہو, جی آپ بڑے سخی ہیں, بڑے فیاض ہیں, بڑے دیالو ہیں, آپ بڑے جنرس ہیں, میں نے بڑی تعریف سنی ہے آپ کی. لوگ کہتے ہیں جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا پھر خالی نہیں آتا, سب جھولیاں بھر کے آتے ہیں. میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں. پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں, پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں. جی میں بڑا غریب ہوں, نادار ہوں, کلاش ہوں, کنگال ہوں, مفلس ہوں, گھر میں دانے مک گئے ہیں, ذرا بچے بے روزگار بیٹھے ہیں, بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں, ہاتھ پیلے کرنے کی فرصت نہیں ہے. اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو مانگنے گئے ہو مانگو, تو امید ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یہ بھیک مانگنے کے آداب ہیں. تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ پہلے میری تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ غور فرمائیں تو اس چھوٹے سے جملے میں رب کائنات نے تمام تعریفوں کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. دیکھیے اگر کوئی بچہ ہو, he seems to be very sophisticated, well mannered, and he knows all the etiquettes, تو آپ کہیں کہ بھئی بڑا شائستہ بچہ ہے, لگتا ہے کسی اچھے گھر میں, اچھے گھر کا بچہ ہے, اچھے والدین نے اس کی تربیت کی ہے. آپ کو خوبی نظر آ رہی ہے بچے میں, کمال دکھائی دے رہا ہے بچے میں, اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں, لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والوں کی, اس کے گھر والوں کی. تو اگر بچے کے اندر کوئی بھلائی ہے تو تعریف پالنے والوں کی ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا جہاں بھلائی ہوگی, کمال ہوگا, خوبی ہوگی, اچھائی ہوگی, تو تعریف ہوگی اس کے پالنے والے کی. تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, پھر تو جہاں بھی خوبی ہوگی, جہاں بھی حسن ہوگا, کمال ہوگا, پھر اسی کی تعریف ہوگی. تو تمام تعریفیں سمیٹ کے رکھ دی نا اسے جملے میں. ہم نے بلیک اینڈ وائٹ نے ہمیں بتا دیا, بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز سے بتا دیا کہ دیکھو جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہو اسے ہدایت ملی, اس کے پیچھے چلو. اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جائے, قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائے کہ جناب نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے, اس سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے, پھر مثالیں بھی دے, کبھی سیدنا آدم علیہ السلام کی, کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی, اور بتایا کہ جناب یہ جو جن پیر فقیر جن کو تم مانتے ہو, اللہ کے ولی مانتے ہو, یہ وہ ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں. بھئی جن کے پیچھے چلنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے, اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں پھر ہمیں تو ہدایت کا خیال چھوڑ دینا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے ہدایت تب ملتی ہے جب ہم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلیں گے. یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا. قرآن سے ہدایت پانے والے بھی ہیں, گمراہ ہونے والے بھی ہیں. اب بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ گیا, ہدایت کون پاتے ہیں, گمراہ کون ہوتے ہیں. حضرات مکرم, اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اس پر بھی ذرا تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. رب کائنات نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی. میں ذرا تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ذرا ڈیلیکیٹ ہے, ذرا باریک ہے. اگر آپ کی فل کنسنٹریشن ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور سمجھ جائیں گے, اور اگر نہ سمجھ پائے تو ظاہر قصور میرا ہوگا. Then I would ask for your full attention in this regard. اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی,
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. یعنی یہاں پر دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو گئے. انعام یافتہ اور ہیں، انعام یافتہ اور ہیں. جب آپ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی کمپنی ملے گی، رفاقت ملے گی، ہم نشینی ملے گی، صحبت ملے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ساتھ ملے گا، صحبت ملے گی، کمپنی ملے گی، ان کی صحبت نصیب ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے اور ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے اور ہیں. اب یہاں پر کنفیوژن ہو گیا کہ یہ عجیب بات ہو گئی، اللہ رسول کی اطاعت کریں تو ہم خود انعام یافتہ نہیں بنتے بلکہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی سی وہ ذرا رف ایگزامپل ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے استعمال کر لینی چاہیے. کوئی شخص الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، یہ تو ایک آنر ہے، ایک اعزاز ہے، ایک اسٹیٹس ہے. لیکن کوئی صرف اس کے ساتھ ہے، اس کا چمچہ بنا ہوا ہے، میں عوامی زبان میں بات کروں گا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی عزت کی بات نہیں. تو مولا ہم تیری اطاعت کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں اور اس کے نتیجے میں ہم پر تیرا انعام ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں، تم میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تمہیں میرے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا. تو مولا یہ بات پہلے نہیں پڑی، تیری اطاعت کی یہی حیثیت ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ رسول کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے. علماء سے پوچھ لیجیے ایسے ہی ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے. اگر آپ، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کسی شخص کو آپ نے نوکر رکھا، اب ظاہر ہے کہ نوکر رکھا آپ نے، مثلا باورچی رکھا، تو ہی سپوز ٹو کوک یور فوڈ، ہی وڈ ٹیک کیئر آف دا کچن، اس کی صفائی وغیرہ بھی کر لے گا، وہ کھانا پکائے گا، جو کھانا سرو بھی کر دے گا. لیکن اگر کچھ وہ ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے، بازار سے سودا بھی لے آتا ہے، آئے گئے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کر دیتا ہے، کوئی دوسرے کام برتن بھی دھو دیتا ہے، یہ بھی کر دیتا ہے، وہ بھی، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ صحیح کام کر رہا ہے اور اتنی خدمت کر رہا ہے، تو آپ اس کو کچھ بخشش بھی دے دیتے ہیں، انعام بھی دے دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر صرف ڈیوٹی تک رہیں گے تو جو تنخواہ ہے وہ ملے گی، جو اجرت ہے وہ ملے گی. لیکن اگر انعام چاہتے ہو تو اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. تو اللہ رسول کی اطاعت یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تو ہم پر فرض ہے، یہ تو ہمیں کرنی ہے. اگر یہ کریں گے تو جو اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے وہ ملے گا. لیکن اگر تم انعام یافتہ بننا چاہتے ہو تو انعام صرف ڈیوٹی کی ادائیگی پہ نہیں ملتا، وہ اس سے کچھ آگے خدمت کرنے پہ ملتا ہے. اب آگے خدمت کیا کریں؟ اچھا، اللہ کے انعام یافتہ بندے کیسے بنے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی اور ولی. اچھا، ہم جتنا کچھ بھی کر لیں نبی تو نہیں بن سکتے، یہ بات تو خارج بحث ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں نبی تو نہیں بن سکتے. ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کا لفظ یہ ڈیرائیوڈ ہے ولا سے. ولا کہتے ہیں محبت کو، ولا کہتے ہیں دوستی کو. تو ولی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو، اللہ کے دوست کو. تو ہم نبی تو نہیں بن سکتے، ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا راستہ رب کائنات نے قرآن مجید میں دکھایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، جن کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ اگر وہ تیری اتباع کرے تو میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں گا.
یعنی اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا ولی بننا کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مولا تیری طاعت کریں، تیرے محبوب کی طاعت کریں تو محبوب نہیں بنتے، محبوبوں کے ساتھ ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم۔ لیکن تیرے محبوب کی اتباع کریں تو خود ولی بن جائیں گے۔ تو کیا طاعت اور اتباع علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے یہ ایک ہی ہے، یہ سینونیمز ہیں۔ طاعت کا لفظ نہیں بولا، اتباع کا لفظ بول دیا۔ لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، طاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اگر اللہ رسول کی طاعت کرو گے تو محبوبوں کی صرف رفاقت ملے گی، ان کی صحبت ملے گی، اور اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے تو خود انعام یافتہ بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب یہ فرق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ طاعت جو ہے وہ تو ہم پر فرض ہے، طاعت تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، جو ہمیں احکام دیے ہیں، ان پر عمل کریں گے تو ہم نے طاعت کی۔ اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، ہم نے 5 وقت نماز پڑھی تو طاعت کی۔ رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھے تو طاعت کی۔ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دو، ہم نے وہ 40واں حصہ زکوٰۃ دی تو طاعت کی۔ یہ طاعت ہے نا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اتباع جو ہے وہ صرف 5 نمازوں سے نہیں ہوگی۔ اتباع کا مطلب ہے ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانا۔ آقا کریم کی تعلیمات کے اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانا، یہ اتباع ہے۔ یعنی اگر 5 نمازیں پڑھتے ہو تو طاعت کی ہے، لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرنی ہے تو پھر چاشت بھی ہے، اشراق بھی ہے، ابابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور وہ تمام نوافل ہیں جو میرے آقا کریم ادا کرتے تھے، وہ سب ادا کرو گے تو پھر اتباع ہوگی۔ مال کا 40واں حصہ اگر زکوٰۃ دو گے تو طاعت کی ہے، لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ سارا گھر خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا۔ اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں تو تم نے طاعت کی ہے، لیکن آقا کریم کی اتباع کرنے چلو گے تو پھر میرے آقا کریم جو دوسرے روزے رکھتے ہیں وہ بھی ساتھ رکھنے پڑیں گے، تب اتباع ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ طاعت اتباع میں شامل ہے۔ 5 نمازیں تو ان سب نمازوں میں شامل ہے نا جو آقا کریم پڑھتے ہیں، لیکن سب نمازیں تو 5 نمازوں میں شامل نہیں ہیں۔ 40واں حصہ تو گھر میں، سارے گھر میں شامل ہے، سارا گھر تو 40ویں حصے میں شامل نہیں ہے۔ تو طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں ہے۔ اگر صرف اتباع تک رہو گے، صرف فرائض کی ادائیگی تک رہو گے، صرف احکام کی تعمیل تک رہو گے تو اللہ تمہیں اپنے محبوبوں کی رفاقت عطا فرما دے گا۔ اور اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے، سارا گھر خدا کی راہ میں لٹا دو گے۔ اگر تم اسی طرح نمازیں جو ہے وہ بھی صرف فرائض تک نہیں رہو گے، نوافل بھی ادا کیا کرو گے، اگر روزے بھی صرف رمضان کے نہیں باقی نفلی روزے بھی ادا کیا کرو گے تو پھر آقا کریم کی اتباع کی ہے۔ اس کے صلے میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات مکرم، سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارا اصل مقصد تو اللہ کا محبوب بننا ہونا چاہیے، اور اللہ کا محبوب ہم بنیں گے آقا کریم کی اتباع سے، تو پھر اللہ صرف اتباع ہی کا حکم دیتا، پھر طاعت کے حکم کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کروں گا، بات یہ ہے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام میں احکام ہر ایک کے حسب حال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے احکام اور ہے، بڑا ہے تو اور ہے، بالغ ہے تو احکام اور ہے، نابالغ ہے تو اور ہے، مردوں کے لیے احکام اور ہیں، عورتوں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے احکام اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں، مسافروں کے لیے احکام اور ہیں، مقیم کے لیے اور ہیں، بیماروں کے لیے احکام اور ہیں، تندرستوں کے لیے اور ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ خواص کے لیے احکام اور ہیں، عوام کے لیے اور ہیں۔ خواص کے لیے احکام اتباع کے لیے، عوام کے لیے احکام طاعت کے لیے۔ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، اگر ان کے لیے حکم ہوتا تم نے جناب تہجد بھی پڑھنا ہے، تم نے 4 اشراق ابابین بھی پڑھنی ہے، تو آپ بتائیے 5 تو پڑھتے نہیں، باقی سب پڑھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو اتباع کا حکم عوام کے لیے نہیں، وہ خواص کے لیے ہے، اور جو عوام ہے ان کے لیے حکم آسان ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو طاعت کا حکم آسان ہے، وہ عوام کے لیے ہے۔ مجھے اس پر وہ بات یاد آئی، وہ ذرا
اس مثال سے، اس واقعے سے ذرا وضاحت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، یہ دونوں فقہ کے امام ہیں، کہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، امت مسلمہ جن 4 اماموں کی پیروی کرتی ہے ان میں سے 2 اماموں کا ذکر کیا ہے، یہ تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ۔ سامنے سے حضرت حبیب ادبی، وہ اللہ والے تشریف لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام شافعی سے کہ حضرت یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے نا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جو مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں، جو لوگوں کو اس طرح مسئلے مسائل بتاتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجیے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں امام وہ حضرت حبیب ادبی قریب تشریف لا چکے تھے۔ امام شافعی نے کہا حضرت ایک مسئلہ بتائیے۔ ہاں جی پوچھیے۔ کہ جی ایک شخص رات کو سونے کے لیے لیٹا تو ذرا کیلکولیٹ کرنے لگا، حساب لگانے لگا کہ آج کون کون سے کام کیے ہیں، کون سے نہیں کیے، تو یکدم اسے خیال آیا کہ وہ ایک نماز نہیں پڑھی اس نے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کون سی نماز رہ گئی، لیکن وہ اس کو یقین نہیں آتا کہ کون سی نماز رہ گئی، کنفیوز ہے۔ یہ تو اسے پتا ہے 4 نمازیں پڑھی ہیں، ایک نہیں پڑھی، لیکن کون سی نہیں پڑھی یہ اسے صحیح طور پر یاد نہیں آ رہا۔ اب کیا کرے وہ؟ اب فقہ کا مسئلہ وہ عوام کے لیے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ آسان مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جس نماز کے بارے میں اس کا زیادہ خیال بنے نا کہ غالباً وہ نماز رہ گئی ہوگی، وہ اس وقت میں فلاں کام میں مصروف تھا، وہ نماز رہ گئی ہوگی، جس کے بارے میں اس کا زیادہ خیال ہو وہ پڑھ لے، اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے گا۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت حبیب ادبی فرماتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھی۔ امام شافعی ہے حضرت 4 نمازیں پڑھی ہیں اس نے، ایک نماز کا بھی صرف وقت کا مسئلہ ہے، اس لیے کنفیوژن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 5 دوبارہ پڑھے۔ حضرت حبیب ادبی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 4 پڑھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں پتا کون کون سی پڑھی ہے، تو کیا خاک پڑھی ہیں، 4 و 5 دوبارہ پڑھی۔ یارو چونکہ مسئلہ پوچھنے والے امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، وہ فقہ کے امام ہیں، وہ خواص میں سے ہیں، وہ اعلیٰ ہستیاں ہیں، آپ نے مسئلہ ان کے مطابق بتایا ہے، اور وہ ہستیاں وہ عوام کو مسائل بتاتے ہیں، وہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، وہ شریعت کی بات کرتے ہیں۔ یہ شریعت اور طریقت کا معاملہ ہے۔ شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے، طریقت کا راستہ مشکل راستہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو صحیح طور پر پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو الزام آتا ہے ہم اہل سنت پر، وہ ان لوگوں کی وجہ سے آتا ہے جو اپنے آپ کا شمار تو خواص میں کرتے ہیں، اہل طریقت کہلاتے ہیں، لیکن شریعت پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اور لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، یہ مسائل ہمارے نہیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو شریعت پر بھی عمل نہیں کر سکتے، یہ طریقت کا راستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں، یہ تو 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ سکتے، یہ آقا کریم کی اتباع میں باقی نمازیں کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت اور طریقت میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں گے تو پھر ہم گمراہ ہونے سے بچے رہیں گے، پھر ہم اس طرح بہروپیوں کے ہتھے نہیں چڑھیں گے، وہ جنہوں نے چہروں پہ چہرے چڑھائے ہوئے ہیں ہم ان کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوں گے، کھلونا نہیں بنیں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس راستے پر کیا کٹھنائیاں انہوں نے طے کی ہیں۔ حصول علم کے لیے مادر ذات بنی ہیں، ولی پیدا ہوئے تو ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود حصول علم کے لیے جب وہ گئے ہیں تو جس طرح انہوں نے سختیاں سہی ہیں، بھوک کا مقابلہ کیا ہے، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں کئی دن کے فاقے سے تھا، لیکن میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ کسی سے مانگوں، تو میں نے سوچا کہ ادھر ادھر پھرتا رہوں گا تو بہتر ہے کہ میں اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں، کیا پتہ اللہ کی طرف سے کوئی بہانہ بن جائے۔ فرماتے ہیں وہاں جا کے بیٹھا تو تھوڑی دیر میں ایک مسافر آیا، تو مسافر تھا تو اپنا کھانا لے کے آیا تھا، تو کھانے کی جو خوشبو آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے میرے ظاہر جو بھوک تھی، کئی دن کی بھوک تھی، تو وہ اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ مانگنے کی ہمت نہیں تھی، تو میں ذرا بیٹھ گیا ضبط کر کے، لیکن اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو بے اختیار بھوک کی وجہ سے میری آنکھیں اس کے ساتھ
موو کرنے لگتی ہے، اس کا ہاتھ جا رہا ہے منہ کی طرف، تو میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا. پھر مجھے خیال آتا، میں جلدی سے نظریں چرا لیتا. تو اس مسافر کو خیال آیا، اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ آئیے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. فرمایا کہ پہلے تو میں نے اس سے انکار کیا، لیکن پھر اس کے اصرار پر سوچا کہ اللہ نے میرا پیٹ بھرنے کا سامان کیا ہے، مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، تو میں چلا گیا. اس کے ساتھ کھانا شروع کیا. ابھی ایک آدھ لقمہ لیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر قصبہ جیلان کا ایک عبد القادر نوجوان ہوتا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہا جی اس کو کیوں، کیا کام ہے اس سے؟ کہا کہ جی میں وہاں سے آ رہا تھا، ان کی ماں نے مجھے اس کے لیے اتنے دینار دیے تھے کہ اس کو دے دینا، وہ میں لے کے آیا ہوں. میں یہاں اتنے دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ملتا ہی نہیں. اب میرا اپنا جو پیسے تھے وہ تو خرچ ہو گئے، آج پھر مجبوراً مجھے اس کے لیے جو اس کی ماں نے پیسے دیے تھے اس میں سے روٹی خریدنی پڑی. اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو امانت ہے. تو تب آپ نے سوچا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کسی اور کے ٹکڑوں پہ نہیں ڈالا، خود میری ماں نے جو میرے لیے بھیجا ہے وہی میرے لقمہ میرے منہ میں گیا ہے. یہ تمام باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تحریر فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کٹھنائیاں برداشت کرتے ہیں، سختیاں سہتے ہیں، دین کی راہ میں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ اچھا جی یہ جو مقام ملے گا یہ تو خواص کا مقام ہے، تو صرف طاعت کرنے سے تو ہمیں اللہ کی محبوبیت کا مقام تو نہیں ملا، تو پھر اب طاعت کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ہونے سے کیا بنے گا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے وہ حدیث یاد کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے جاؤ ذرا دنیا میں اہل زمین کے پاس اور اہل ذکر کو تلاش کرو. وہ فرشتے حکم الہی پر دنیا میں آتے ہیں اور گھومتے ہیں. جب کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو باقی فرشتوں کو وہ آواز دیتا ہے فرشتہ ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، جس گوہر مقصود کی تلاش میں تم آئے ہو وہ یہاں پہ ہے، چلے آؤ اپنے گوہر مراد کی طرف. وہ باقی فرشتے اس کی پکار کو سن کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ رب سب کے ہاتھوں سب سے بہتر جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے ہاں بھائی میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بولتے ہیں، تیری بڑائی کا ذکر کرتے ہیں. رب کائنات پوچھتا ہے کیا دیکھا ہے انہوں نے مجھے، میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ عرض کرتے نہیں مولا تیری قسم انہوں نے تجھ کو دیکھا تو نہیں. فرمایا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا ابھی بغیر دیکھے جب وہ تیری اتنی سراخانی کرتے ہیں، تیری اتنی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اگر کبھی دیکھ پاتے تو کس تیری شان کس انداز سے بیان کرتے؟ رب کائنات فرماتا ہے اچھا وہ چاہتے کیا ہے، ہم کی طلب کیا ہے، مراد کیا ہے، مانگتے کیا ہے، سوال کیا ہے ان کا؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کے طلبگار ہیں، فردوس بنی کے خواہش مند ہیں. اللہ پوچھتا ہے اچھا کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی تو نہیں. فرمایا اچھا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھی نہیں ہے، تو اس کی طلب میں اتنے شدید ہے اور اس کی مانگ میں وہ اتنے آگے بڑھے ہوئے اور تیری عبادت ریاضت کر کے تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں. اگر کبھی دیکھ لیتے تو وہ جنت ان کے خواب و خیال سے ماورا، جس کی نعمتیں ان کے تصور و گمان سے بالغ تر، تو اس کے لیے نہ جانے وہ کیا کچھ کرتے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں، پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے عذاب سے، نار سے، جہنم سے پناہ کی طلبگار. رب کائنات پوچھتا ہے اچھا کیا نار دیکھی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا جہنم دیکھی تو نہیں. فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھی نہیں، صرف اس کی ہلاکت خیزی، اس کی تباہی، اس کی شدت اس کا سنا ہے. تو کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں کہ پھر بھی اتنے جھڑکے ہوئے. تو مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی خوف کا، ان کی دہشت کا عالم کیا ہوتا اور کس شدت سے تیری پناہ کے طرفدار ہوتے. تو رب کائنات فرماتا ہے فَأَشْهَدُكُمْ انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں میں خالق کائنات تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے ان سب اہل محفل کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا فلان عبد خطاء فانما مر فجلس معه، سب کو بخش دیا، ان میں تو فلاں شخص بھی بڑا گناہگار، بڑا خطا کار
سیاہ کار، اور وہ تو اس محفل میں شرکت کے لیے آیا بھی نہیں تھا، تیری حمد و تسبیح میں شریک ہونا یہ اس کا مقصود بھی نہیں تھا، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اتفاقاً وہ بھی بیٹھ گیا، گویا یوں کہیے کہ وہ تو محض تماشائی تھا، مولا اس کو بھی بخش دیا۔ رب فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، تو میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، ارے میرا ذکر کرنے والے، مجھ سے لو لگانے والے، مجھ سے پیگے بڑھانے والے، یہ وہ قوم ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم القسمت نہیں رہ سکتا، یہ پارس کی طرح ہوتے ہیں جو اسے چھو جاتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ان کا مقام کیا ہے، جو ان کی محفل میں بیٹھ جائے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں بھائی، ان سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے کہ جن سے صرف رفاقت کے صدقے میں بندے کو جنت مل جائے اور جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوبوں کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ صرف ہمیں صرف تقریریں سجانی اور باتیں بنانی اور نعرے لگوانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتائی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب مقبول بندے وہ ہوتے ہیں جن کے صدقے میں رب کائنات میں روزی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی، فرمایا کہ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کھیتوں میں جب بیج بوئیں گے، فصل اگائیں گے تو اسے پانی بھی دیں گے، تو پانی آپ نے دیا ہے اس فصل کو جو آپ نے بوئی ہے، جو آپ نے اگائی ہے، جو آپ نے کاٹنی ہے، جس کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ گھاس پھوس وہ بھی اگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں ان کو پانی دینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ موقع ملے تو وہ تو اکھاڑ لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جڑی بوٹیاں وہ اسی کھیت میں فصل کے ساتھ اگی ہوئی ہیں، اس لیے جب آپ پانی کھیت کو دیتے ہیں، فصل کو دیتے ہیں، اسے بھی پانی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اس کے محبوبوں پہ ہوتی ہیں، ہم جیسے تو وہ جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہو نا، تو اللہ کی رحمت سے حصہ ہمیں بھی مل جاتا ہے۔ حضرات مکرم، بات ہے دراصل سوچنے کے انداز کی، سوچنے کا انداز صحیح ہو تو بات بنتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، اس کی روشنی میں نصیحت بھی ہو جائے گی اور میں آپ کی جان بھی چھوڑ دوں گا، اور جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو پھر بھی آپ پہ ترس آتا ہے کہ اب آپ پہ زیادہ مجبوری نہیں ڈالنی چاہیے۔ ایسا وہ پاکستان کے ایک نوجوان کو یوں کہیے اس کی لاٹری نکل آئی، یہاں انگلینڈ کا ویزا نہ دیا اس کو، اب ہی ہیڈ ناٹ سو مچ ریسورسز ٹو لیو بائی ہز اون، تو وہ خود اپنے طور پہ نہیں رہ سکتا تھا، تو ہی اسٹارٹڈ لیونگ ایز اے پیئنگ گیسٹ ود اے لوکل کپل، ایک انگریز جوڑے کے ساتھ اس نے پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنا شروع کر دیا۔ ان انگریز جوڑوں کا وہ ایک 9-10 سال کا بچہ بھی تھا۔ ایک دن وہ اس انگریز نے اس سے کہا کہ بھئی اگر آج آپ گھر پہ ہوں تو I and my wife are supposed to attend a very important meeting، تو ہم بچے کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، تو you take care of him، ہم چلے جاتے ہیں، and if you have any other appointment and engagement then we would seek any other avenue، پھر کوئی اس کے لیے اور راستہ تلاش کرے گی۔ پاکستانی نے اپنی مصروفیات دیکھی، کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آج شام میں گھر پہ ہوں، آپ مرضی سے جائیں اپنا کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد وہ بچے کو پیاس لگی، کچن میں گیا پانی پینے، تو اتفاق سے اس کے ہاتھ سے وہ گلاس سلپ ہوا، شیشے کا گلاس تھا، تو وہ ٹوٹ گیا۔ بچہ ذرا گھبرایا، تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو ذرا تسلی دی کہ نہیں بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا، اگر پوچھیں گلاس کا تو کہہ دینا کہ انکل سے ٹوٹا ہے، اور میں بھی اون کر لوں گا کہ ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، بات ختم ہو جائے گی، کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا بچے نے بھی ایگری کر لیا، ٹھیک ہے میں اسی طرح کہہ دوں گا۔ جب رات کو وہ اس کے پیرنٹس آئے تو ماں نے دیکھا تو نیچرلی اس سے پوچھا کہ بھئی یہ گلاس کا کیا ہوا، تو جیسے اس کو بچے کو پٹی پڑھائی کہ اس نے کہا یہ گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں نیا گلاس لا دوں، بات آئی گئی ہوگی۔ اب رات ہو چکی تھی، سب سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح منہ اندھیرے somebody knocks at the door of that Pakistani، اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہی انگریز کپل کھڑا ہے۔ بھائی اس وقت منہ اندھیرے، خیریت؟ اس نے کہا جی رات آپ تو سونے کے لیے آ گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا اور کہنے لگا کہ جی میں سوری کرنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، گلاس تو مجھ سے ٹوٹا تھا، دراصل انکل نے مجھ سے کہا تھا میں ان کا نام لگا دوں، تو میں نے ان کے کہنے کی وجہ سے ان کا نام لگا دیا، لیکن میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا، انکل سے نہیں ٹوٹا تھا، and I am sorry for that۔
تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پاس چند گھنٹوں کے لیے بچے کو چھوڑا اور اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا. چند گھنٹوں میں آپ نے اس کو یہ سکھا دیا کہ اپنا الزام کسی دوسرے کے سر ٹھوک کے آدمی خود بھی بے گناہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے چند گھنٹوں میں اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. تو پتہ نہیں زیادہ ٹھہریں گے تو پتہ نہیں کیا سدم ڈھائیں گے. ہم نے تو آپ کو ایک اچھا بڑا شریف آدمی سمجھ کے جگہ دی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا آپ ایسے بندے ہیں. آپ یہاں سے بوریا بستر گول کیجیے اور یہاں سے چلتے بنیے, ہم آپ کو نہیں ٹھہرا سکتے. میں سوچنے لگا کہ وہ پاکستانی بعد میں اپنی فیملی میں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے, میں نے تو ان کا قصور اپنے ذمہ لے لیا, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ کیا کیا؟ بات تو زاویہ نظر کی ہے, بات تو سوچنے کے انداز کی ہے. یاد رکھیے اگر آپ قرآن کو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ والوں کی محبت میں سرشار ہو کے پڑھیں گے تو قرآن سے آپ کو ہدایت ملے گی. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیڑا کوئی بلا رہا ہوگا, آپ اعتراضات کی نیت سے, آپ کوئی اپنی سوچ کے زاویے لوگوں کے سامنے منوانے کے لیے اور اپنا کوئی مقام بنانے کے لیے اور اس انداز سے اگر آپ کوئی کریٹیکل ہو کے پڑھیں گے تو پھر قرآن آپ کو گمراہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.